حرام کا نقصان کیا ہے، حرام کی تباہی کیا ہے؟ جب انسان حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس سے نور ایمان بجھ جاتا ہے، اس کے دل کی دنیا ویران و بنجر ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص پر قرآن و حدیث کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ جس منہ کو حرام کی لت لگی ہوئی ہو اس شخص سے کیسے خیر و بھلائی کے امور انجام پا سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ایسا شخص جو حرام روزی کھاتا ہے وہ معاشرے کے لیے، اپنے گھر کے افراد کے لیے موذی جانور، تکلیف دینے والا جانور بن جاتا ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، منہج سلف اہل الحدیث کے شبان، ہم تو نبی علیہ السلام کے سنتوں کے مت والے ہیں، کیا ہم یہ دعوے نہیں کرتے ہیں؟ میں سب سے پوچھ رہا ہوں، کیا آج ہمارے یہ دعوے نہیں ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر کے کسی کی محبت ہمارے نزدیک نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال سے بڑھ کر کے کسی کے اقوال، کسی کے افعال ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم معزز حاضرین جمعہ اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو دونوں جہاں کا پالن نہار ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خطبہ جمعہ کی مناسبت سے اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ عنوان ہے حرام کی تباہ کاریاں. اور عزیزان ملت، یہ بات بھی یاد رکھے، ایک طرف حرام خوری کے بہت ہی خطرناک نتائج ہے تو دوسری طرف سب سے اہم اور سب سے خطرناک جو تباہی حرام کاری کی ہے وہ یہ کہ آدمی حق کو سن کر کے بھی اس کو قبول نہیں کرتا ہے. آدمی کے سامنے حق کو جھٹلانے کی راہیں کھل جاتی ہے. تو اسی کے پیش نظر کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. عزیزان ملت، کسب معاش، حلال روزی کے معاملے میں شریعت اسلامیہ نے، اللہ تعالیٰ نے اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو یعنی ہم لوگوں کو بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا ہے، بلکہ کتاب و سنت میں، رب العالمین کی کتاب قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں حصول رزق، حلال رزق حاصل کرنے کے اسباب کو خوب وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے. اگر انسانیت سلفیت کے دائرے میں رہ کر کے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر رہ کر کے جو اسباب قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کر دیے گئے ہیں، ان اسباب کو اچھی طرح سمجھ کر تھام لے اور ان اسباب سے صحیح انداز میں فائدہ اٹھائے تو جو مالک الملک الرزاق ذو القوت المتین ہے، جو بہت زیادہ رزق عطا کرنے والے، بہت زیادہ قوت والے، اس شخص کے لیے جو حلال روزی کی تلاش میں نکلتا ہے، حلال روزی کے لیے محنتیں کرتا ہے، اس کے لیے حلال ہر جانب سے رزق حلال کے دروازے کھول دیتا ہے، آسمان سے خیر و برکات نازل فرما دیتا ہے اور زمین سے اس کے لیے بے شمار نعمتیں اگلوا دیتا ہے. رزق حلال کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے برکات ہے، یہ باتیں بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 51 کے اندر انبیاء کرام کو یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں پاک چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو. اور مومنین کے بارے میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے مومنوں ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے ان میں پاک چیزوں سے کھاؤ. عزیزان ملت، حلال روزی کھانے کا نتیجہ کیا ہے؟ حلال روزی، حلال لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالنے کا رزلٹ کیا ہے؟ اس نتیجے پر، اس رزلٹ پر ذرا غور سے بغور سماعت فرمائیے گا. جب انسان حلال لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس انسان سے خیر و بھلائی کے امور صادر ہوتے ہیں، بھلائیاں پھیلتی ہے، وہ نیکیوں کو پھیلانے کا سبب بنتا ہے، وہ حق گو انسان بن جاتا ہے، وہ رب العالمین کے فرامین نبی علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے والا بن جاتا ہے، وہ رب العالمین کے احکامات سے آگے نہیں بڑھتا ہے، وہ نبی علیہ السلام اور صحابہ
کرام رضوانullah علیہم اجمعین کے راستے پر اپنی عقل کو مقدم نہیں کرتا ہے، وہ شریعت اسلامیہ کے معاملے میں اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتا ہے، قرآن و حدیث کی باتوں کا اثر اس کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے، یہ اہل حدیثیت، یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات اس کے زندگی میں ایسے سرایت کر جاتی ہے کہ وہ اہل حدیثیت سے، اس منہج سے، اس سلفیت سے بغاوت نہیں کرتا ہے، وہ منہج اہل حدیث کی جڑوں کو کھوکھلا ہونے نہیں دیتا ہے۔ یہ حلال روزی کھانے والی کی باتیں کی جا رہی ہے، میرے بھائیوں اس کی توحید اتنی مضبوط ہوتی ہے، غور سے سنیے گا، اس کی توحید اتنی مضبوط، یہ حلال، یہ حرام کمائی، یہ کیا ہے، حرام کے راستے، یہ ناجائز طریقے، یہ ناجائز بزنس اس کے سامنے دم توڑ دیتے ہیں۔ یہ حرام لقمے، یہ حرام کاری اس کے توحید کی جڑوں میں داخل نہیں ہوتی ہے، اس کی توحید اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں حرام دکھائی نہیں دیتا ہے۔ یہ حلال کھانے والے کا کمال ہے، یہ حلال روزی کھانے والے کا پاور ہے، میرے بھائیوں اسی کے برعکس حرام روزی، حرام غذا سے کیا تباہی ہوتی ہے، کتنی خطرناکی ہوتی ہے، اس طرف آتے ہیں، اس رخ کو بھی اپنے ذہن میں بٹا لیجئے گا۔ جب انسان حرام غذا کھاتا ہے تو یہ حرام غذا اس کے جسم کو معطل کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 29 کے اندر مجھے اور آپ کو، ہم تمام حضرات کو ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے مال کھانے سے منع فرمایا ہے۔ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والوں اپنے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ عزیزان ملت، کمائی کے، رزق حاصل کرنے کے جتنے بھی ناجائز طریقے ہیں وہ سب کے سب بالباطل میں آ جاتے ہیں۔ حرام کا نقصان کیا ہے، حرام کی تباہی کیا ہے؟ جب انسان حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس سے نور ایمان بجھ جاتا ہے، اس کے دل کی دنیا ویران و بنجر ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص پر قرآن و حدیث کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ جس منہ کو حرام کی لت لگی ہوئی ہو اس شخص سے کیسے خیر و بھلائی کے امور انجام پا سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ایسا شخص جو حرام روزی کھاتا ہے وہ معاشرے کے لیے، اپنے گھر کے افراد کے لیے موذی جانور، تکلیف دینے والا جانور بن جاتا ہے۔ یہ دنیا حرام کھانے والے کو ذلت و رسوائی کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ یہ حرام خوری اس کی خود کی اپنی زندگی کو نرک بنا دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، ان اشخاص پر بھی بڑا تعجب ہوتا ہے جو حرام کھا کھا کر کے اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اور جب لوگوں کے سامنے آتا ہے تو اپنا کالر جھاڑتا ہے، لوگ اس کو بڑا کہے، لوگ اس کو واہوائی دے۔ میرے بھائیوں، جس منہ کو حرام اور خبیث چیزیں لگی ہوئی ہو، یاد رکھے رب العالمین کے یہاں اس کی کچھ حیثیت نہیں ہے، وہ رب العالمین کے یہاں مردود ہے۔ اس حقیقت کو ماننا پڑے گا، اس حقیقت کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا ہے۔ آج اکثریت مال کے فتنے میں مبتلا ہو چکی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے اور یہ کہاں سے کمایا جا رہا ہے۔ اس مال کے لیے اس نے کتنا جھوٹ بولا ہے، کتنے لوگوں کی گردنوں پر قدم رکھا ہے، کتنے معصوم بچوں کو زندہ دفن کر دیا ہے، بس مال کمایا جا رہا ہے۔ کتنے لوگوں کی محنت کی کمائی کو ہڑپ کر کے اپنے آخرت کی بربادی کا سامان تیار کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا تھا، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، سیدنا کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، کہا تھا ان لکل امت فتنۃ و ان فتنۃ امتی المال، ہر امت
کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا رہی ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، لیکن ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، آج میرا اور آپ کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاش سے نہیں ہے۔ آج ہم یہ دینی باتیں تو سنتے ہیں، لیکن یہ دینی باتوں کا اثر ہمارے زندگیوں پر نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جمعہ کا مجموعہ، یہ جمعہ کی بھیڑ، یہ ایمانی جذبے سے سرشار لوگوں کا جذبہ، جمعہ میں آتے ہیں، جمعہ ختم، جمعہ کی نماز ختم، پھر پورا ہفتہ وہی حال۔ میرے بھائیوں، ہمارے زندگیوں میں کہیں نہ کہیں جھول ہے، ہمارے زندگیوں میں کہیں نہ کہیں جھول ہے، ہمارے مالوں میں کہیں نہ کہیں ملاوٹ ہے۔ اپنا جائزہ لے، اپنا جائزہ لے، کہیں وقت نکل جائے اور آپ کو پچھتاوا کرنا پڑے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتیاط دیکھے، یہ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا احتیاط کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، بخاری کی روایت ہے، غور سے سنیں۔ انی لانقلب الى اہلی فاجد التمرۃ ساقطۃ علی فراشی فارفعها لآکلها ثم اخشى ان تكون صدقة فألقيها۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں اپنے گھر لوٹتا ہوں تو اپنے بستر پر کھجور پڑی ہوئی پاتا ہوں، میں اپنے گھر لوٹتا ہوں تو اپنے بستر پر کھجور پڑی ہوئی پاتا ہوں، اور اس کھجور کو اٹھا کر کے کھانے لگتا ہوں تو کہیں صدقے کی نہ ہو، اسے پھینک دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اتنا احتیاط امام الانبیاء کر رہے ہیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، منہج سلف اہل الحدیث کے شبان، ہم تو نبی علیہ السلام کے سنتوں کے مت والے ہیں، کیا ہم یہ دعوے نہیں کرتے ہیں؟ میں سب سے پوچھ رہا ہوں، کیا آج ہمارے یہ دعوے نہیں ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر کے کسی کی محبت ہمارے نزدیک نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال سے بڑھ کر کے کسی کے اقوال، کسی کے افعال ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے پر اپنی جانیں نچاور کرنے، اپنی جانوں کو قربان کرنے کی باتیں نہیں کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا مجھ سے اور آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، تم کیوں حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال کر کے شیطان کو اپنا دوست بناتے ہو؟ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ وہ تمہیں اپنا دوست بنائے، اور تمہیں دوست بنا کر کے تمہاری زندگی میں سب سے بڑی تباہی شیطان جو مچاتا ہے وہ تمہیں حق سے دور کر دیتا ہے، وہ تمہیں کتاب و سنت کی باتوں سے دور کر دیتا ہے، اس صاف شفاف منہج سے تمہیں دور کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال کر کے شیطان کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ رب العالمین نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 69 کے اندر کہا، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ یہ شیطان ہی ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے برائی اور فحاشی کا۔ عزیزان ملت، شیطان سے جب تم
اپنی دوستی بناؤ گے حرام لقمہ کھا کر کے، سب سے پہلے جو تباہی شیطان مچاتا ہے وہ یہ کہ تمہیں حق سے دور کر دیتا ہے اور تمہارے سامنے حق کو جھٹلانے کی راہیں کھول دیتا ہے اور معاشرے میں عقائد میں بربادی پیدا کر دیتا ہے، معاملات میں بربادی پیدا کر دیتا ہے۔ جب تم حرام لقمہ کھاؤ گے تمہارے عقائد کتاب و سنت کے موافق ہوں گے، تمہاری نمازیں ہوں گی، تمہاری دعائیں ہوں گی، تو یاد رکھے یہ سارے عقائد، یہ سارے اعمال برباد ہے، برباد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے شیطان کے راستے پر چلنے کو پسند کیا ہے، اور جو شیطان کے راستے پر چلتا ہے وہ سرکش ہے، وہ نبی علیہ السلام کے زبان مبارک لعنتی ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک کیا ہے؟ لعنتی ہے۔ اور جس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک لعنتی کہے ہو، قیامت کے دن اس کا حشر کیا ہوگا؟ اس کا حشر بہت ہی دردناک ہونے والا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہداہ اذا علموا بہ لسان علی محمد ملعونون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ۔ سود کھانے والا اور کھلانے والا اور اس کا لکھنے والا اور دونوں گواہ اور ان کو اس کا علم رہا ہو تو سب نبی علیہ السلام کے زبان مبارک ملعون ہے۔ آج دنیا میں زندگی گزارنے کی فکر پڑی ہوئی ہے، ہر کسی کو فکر ہے اور ہونی چاہیے، حلال راستوں کے طریقے سے اس زندگی کو گزارنی چاہیے، لیکن یہاں پر ایسے نہیں ہو رہا ہے۔ زندگی گزارنی ہے، اب یہ زندگی رب کو ناراض کر کے گزرتی ہے، گزر جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی محبتوں پر قدم رکھ کر کے کچل کر کے نکلتی ہے، نکل جائے۔ میرے بچے آرام رہے، میرے بچوں کو کوئی پریشانی نہ ہو، بس مرنا ہے نا، مر جائیں گے۔ اور بعض لوگ تو کیا کہتے ہیں، مرنا ہے بھائی اس دنیا میں مرو، لگژری زندگی گزار کر کے مرو، ایک دم اچھی زندگی گزار کر کے مرو، لیکن ان کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ مر کے رب کے حضور جواب دہ ہونا ہے، قبر میں اتارا جانا ہے، اس بات کی کسی کو فکر نہیں ہے، بس حرام میں ڈوب جائیں گے، اپنے آپ کی اور اپنے بچوں کی پرورش کریں گے۔ یاد رکھیں، جس حرام زندگی کو تم اچھی سمجھ رہے ہو، یہ زندگی تمہیں قیامت کے دن جلائے گی، جلا دے گی۔ نبی علیہ السلام نے کہا، مسلم کی روایت ہے، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ۔ جو انسان کسی مسلمان بندے کا حق ناحق طور پر دباتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو واجب قرار دے دیتا ہے اور اس کے لیے جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کریں، یہ کیسی خطرناکی کی بات کہی جا رہی ہے۔ یہ حرام خوری کیا تم جسے معمولی سمجھ رہے ہو، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس کو جلا کر کے بھسم کر دے گی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، لا یربو لحم نبت من سحت الا کانت النار اولا بہ۔ جو جسم، جو گوشت حرام مال سے پرورش پاتا ہے وہ جہنم کے ہی لائق ہے، وہ جسم جہنم ہی کے لائق ہے۔ آج مال جمع کرنے کی اس فکر نے، اس ٹینشن نے مجھے اور آپ کو مالی کے دو جہاں سے غافل کر دیا ہے، ان مراکز، ان توحید کے قلعوں سے غافل کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھے، معاشرے میں خواہشات کو ضروریات کا نام دیا گیا ہے۔ آج ہر تمنا کو پوری کرنے کے لیے ہمارے درمیان یہ دوڑ لگی ہوئی ہے،
ایک ہی معاشرہ، ایک ہی معاشرے کے کئی افراد ہے، ایک ہی گھر ہے، ایک ہی گھر میں کئی افراد ہے، بیوی کیا ہے، شوہر کی خواہشیں الگ ہے، بیوی کی خواہشیں الگ ہے، بچے کسی اور خواہشوں میں مبتلا ہے، ہاں ماں باپ کسی دوسرے فکر میں پریشان ہو رہے ہیں، بس مال جمع کرو، مال جمع کرو۔ یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ جو مال ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ خبیث ہے یا طیب ہے، یہ شریعت کے حدود میں ہے یا شریعت کے حدود سے باہر ہے، اس بات کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ بھائیوں، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان بالکل صادق آ رہا ہے، بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ أَم مِّنْ حَلَالٍ أَم مِّنْ حَرَامٍ۔ لوگوں پر، انسانوں پر ایسا وقت آنے والا ہے کہ انسان اس بات کی فکر نہیں کرے گا کہ وہ مال کو کس انداز میں، کس طریقے سے حاصل کیا ہے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ میرے بھائیوں، ہم تو منہج سلف کے دعوے دار ہیں، ہم تو سلفی کہتے ہیں، دلائل کی دنیا میں ہم جیتے ہیں۔ میرا اور آپ کا کام ہی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کتاب و سنت سے جوڑے، میرے اور آپ کا کام ہی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو زہد و قناعت کا درس دے، میرے اور آپ کا کام ہی یہ ہے کہ میں اور آپ لوگوں کو قال اللہ وقال رسول کا سبق پڑھائے۔ اگر میں اور آپ اس معاملے میں بے پرواہ ہوتے ہیں، سستی سے کام لیتے ہیں، کاہلی سے کام لیتے ہیں، تو بالآخر اور بارہا یہ بات کہی جا رہی ہے اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ بالآخر ایک ہی بات ہو سکتی ہے، ہم نے اس منہج کو نہیں سمجھا ہے۔ جس منہج پر میں اور آپ چل رہے ہیں، میں نے اور آپ نے اس منہج کو نہیں سمجھا ہے۔ وہ حدیث بھی میں اور آپ بارہا سنتے ہیں کہ ایک مسافر ہے، لمبا سفر طے کر کے جاتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہے، اس کی حالت خراب ہے، وہ الہ العالمین سے، رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، لیکن اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ آج ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، ہم بھی رب کے آگے سجدے کرتے ہیں، یاد رکھیں اگر اس میں حرام کی آمیزش ہوگی، حرام کی ملاوٹ ہوگی تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ یہ حدیث ہمارے سامنے حجت ہے، نمونہ ہے اس شخص کی رب نے دعائیں کیوں قبول نہیں کی، کیونکہ اس کا پینا حرام کا تھا، اس کا کھانا حرام کا تھا، اس کی پرورش حرام مال سے ہوئی تھی۔ میرے بھائیوں، جب رب کا خوف دل سے نکل جاتا ہے تو معاشرے میں چوری، ڈکیٹی، سودی لین دین، نجومی گیری کا پیشہ اختیار کر کے لوگوں کی عزتوں کو لوٹ کر کے یہ ساری چیزیں، یہ سارا چلن معاشرے میں عام ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی جرأت یہاں تک ہوئی ہے کہ بعض لوگ اپنی ڈگریوں کا، اپنے طاقت کا غلط استعمال کر کے کمزور طبقے پر رعب جھاڑتے ہیں اور اس کی محنت کی کمائی ہوئی جائیداد کو قبضہ کرتے ہیں۔ بھائیوں، ذرا یہاں پر ایک بات سنیے، ایک رخ کی طرف آپ کو لے کر کے جاتا ہوں۔ بھائیوں، آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، تو اس طاقت کا صحیح استعمال کر کے حلال روزی استعمال کرے۔ جس جائیداد پر، جس مال پر آپ اپنی آنکھیں گاڑے ہوئے ہیں، اس گھر میں کئی لوگ موجود ہوں گے، اس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود ہوں گے۔ غور سے سنیے گا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہاں موجود ہوں گے جو اپنے باپ سے یہ فریاد کر رہے ہوں گے، ابا جان وہ گھر میں فلاں کے بچے آرام سے رہتے ہیں، ابا دو ٹائم کا کھانا وہاں پر میسر ہوتا ہے تو تیسرے ٹائم کا کھانا وہاں پر میسر نہیں ہوتا ہے۔ سخت گرمی میں وہاں وہ بچے پل رہے ہوتے ہیں، یہ ٹیلز کچھ نہیں، ایک کچی فرش پر وہ بچے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ویسے گھروں پر آپ ناجائز طریقے سے اپنا قبضہ دکھا کر کے ہڑپ لیتے ہو اور ناجائز
طریقے سے چھین کر کے اے سی میں آرام سے رہتے ہو، اے سی میں کھاتے ہو، پیتے ہو، سورتے ہو، گھر بناتے ہو۔ اللہ کے بندوں، اللہ سے ڈرو، یہ زندگی نہیں ہے جس حرام خوری کے ذریعے سے تم اپنے آپ کی اور اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہو۔ نہ تم خود جنت میں جا سکو گے اور نہ اپنے بچوں کو جنت میں داخل کر سکو گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا يدخل الجنت جسد غذی بحرام، کہ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جسے حرام کے ذریعے سے غذا دی گئی ہو۔ اللہ کے حضور مجھے اور آپ کو ٹھہرنا ہے، اللہ کے حضور مجھے اور آپ کو جواب دینا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے پوچھے گا تو میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ کون اس بات کی جسارت کر سکتا ہے کہ مالک الملک کے سامنے ٹھہر کر اپنے حساب و کتاب دے سکے؟ کوئی اس بات کی جسارت نہیں کرے گا۔ اور مال کے تعلق سے رب نے مجھے اور آپ کو پوچھنا ہے۔ 4 سوالات کے جوابات جب تک رب العالمین مجھ سے اور آپ سے طلب نہیں کرے گا ہمارے قدم نہیں ہلیں گے، ہمارے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے۔ اس میں رب نے پوچھنا ہے تم نے مال کمایا اور اس مال کو کہاں پر خرچ کیا؟ بھائیوں ذرا سوچے ہیں نا، جب رب ہم سے پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ قبر میں جانے کے بعد پچھتاوا کرو گے، وہ پچھتاوا کس کام کا ہے؟ میرے بھائیوں اپنے کرتوتوں کا حساب کر کے ان کا احساس اپنے اندر پیدا کرو اور اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کرو۔ وہ تمہارے سابقہ گناہوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ اگر تم نے یہاں بیٹھ کر کے اس مجموعے میں اس بات کا عہد کرے میرے بھائیوں، اب تک ہم نے جو زندگی گزاری ہے رب کی نافرمانی کر کے، لوگوں کا مال کھا کر کے، حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے، اس بات کا عہد کرے، اس بات کا عہد آپ کو اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے کہ اے اللہ آج کے بعد میں جو زندگی گزار رہا تھا وہ زندگی اب نہیں گزاروں گا، اب تیرے فرامین پر چل کر کے تجھے راضی کر کر کے حلال روزی کھا کر کے اس پر اے اللہ میں زندگی گزاروں گا۔ اے اللہ 3 ٹائم کا، 4 ٹائم کا، 5 ٹائم کا اچھے سے اچھا کھانا کھا رہا تھا لیکن حرام تھا، اے اللہ اب 2 ٹائم کا کھاؤں گا، 1 ٹائم کا کھاؤں گا، پورا دن بھوکا رہوں گا اے اللہ لیکن حرام کی طرف نہیں جاؤں گا، اے اللہ میں ایسی زندگی گزاروں گا۔ آپ توبہ کر کے تو دیکھے، اللہ آپ کی توبہ کو قبول کرے گا اور اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہ رب کی صفت ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کیسے کیسوں کو معاف کرا ہے تو کیا ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ آپ اللہ سے معافی مانگے، صدق دل سے اللہ سے معافی مانگے۔ اے اللہ ہماری جو زندگی گزرے گی وہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزرے گی۔ میرے بھائیوں یہ جو کچھ باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق سن کر کے ان حق باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک میری اور آپ کی زندگی باقی ہے اس زندگی میں کبھی میں اور آپ رب کی نافرمانی نہیں کریں گے، کبھی میں اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے انحراف نہیں کریں گے، چلیں گے، زندگی گزاریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر زندگی گزاریں گے، صحابہ کرام کے دامن کو پکڑ کر کے، ان کے راستے کو پکڑ کر کے اسی پر اپنی زندگی گزاریں گے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو ہماری زندگی سنور جائے گی، ہماری زندگی میں نکھار پیدا ہوگا۔ اور میں یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جہاں جہاں ہمارے بھائی پریشان ہے یا معاش کے حالت میں یا کسی اور طریقے سے، اللہ تعالیٰ ان کے جائز طریقوں کو پورا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر.